بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. میرے محترم بھائیو اور دوستو، پچھلے درس میں ہم نے باب نمبر 4 پڑھا تھا جو کہ مزی وغیرہ کے مسائل کے متعلق تھا. آج ہم اس سے اگلا باب نمبر 5 شروع کرتے ہیں، اور یہ باب ہے باب الغسل من الجنابہ، جنابت سے غسل کرنے کا بیان. جنابت سے مراد کیا ہے کہ جب غسل فرض ہو جائے، چاہے صحبت کرنے کی وجہ سے یا احترام ہونے کی وجہ سے، جب غسل فرض ہو جائے تو کس طرح غسل کرنا چاہیے، اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں غسل کس طرح کرتے تھے، اس مسئلے کا بیان ہے آج کے اس باب میں. پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ في بعض طرق المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس. سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے. کہاں پر؟ فی بعض طرق المدینہ، مدینہ منورہ کے بعض راستوں میں، یعنی مدینہ منورہ کے جو راستے ہیں، مدینہ کی جو گلیاں ہیں، ان گلیوں میں سے اور ان راستوں میں سے ایک راستے پر یا ایک گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. کس حالت میں تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے ہیں وہ جنوب، اس حالت میں کہ وہ جنبی تھے. کون؟ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں تھے، یعنی ان پر غسل فرض ہو چکا تھا. تو اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، اور وہ بھی اچانک ہوئی. مدینہ منورہ کے کسی راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے تھے، اور وہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، تو ملاقات ہو گئی. اب جب ملاقات ہوتی ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ قال، انہوں نے کہا، فانخنست منہ، میں کھسک کر چھپ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ جو لفظ ہے فانخنست، یہ لفظ خنس سے ہے، اور اسی سے شیطان کا وہ وصف بھی ہے خناس، من شر الوسواس الخناس. خناس کس کو کہتے ہیں؟ شیطان، وہ شیطان کہ جو وسوسے ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے، سامنے نہیں آتا، کھسک جاتا ہے اور وسوسے ڈال کے بھاگ جاتا ہے. جیسا کہ نماز میں مسلمان جب نماز شروع کرتا ہے تو شیطان آتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے اور خیالات پیدا کرتا ہے. لیکن جب یہ نمازی متنبہ ہو جائے، یعنی خبردار رہے، اور جیسے ہی خیالات آنا شروع ہوں، وسوسے پیدا ہونا شروع ہوں، خیالات پیدا ہونا شروع ہوں، تو فوراً مسلمان بیدار ہو جائے اور اپنے خیالات کو جھٹک دے اور اپنے ذہن کو خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رکھے. جب وہ اس طرح اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو شیطان کھسک جاتا ہے، شیطان چھپ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے.
فانخنست منه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات میری اس حالت میں ہوئی کہ میں جنبی تھا, میرے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا, تو میں کھسک گیا, خاموشی سے چپکے سے کھسک گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گیا. کہتے ہیں فذهبت, پھر میں گیا, فاغتسلت, پھر غسل کیا, ثم جئت, پھر آیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حالت میں نہیں گیا, میں چپکے سے کھسک گیا, جا کے غسل کیا, پھر واپس لوٹا. اب جب واپس لوٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فقال, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این کنت یا ابا ہریرہ. اب جواب طلبی ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب طلبی کر لی, این کنت یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ آپ کہاں تھے؟ مطلب آپ تو میرے ساتھ تھے, میرے سے ملاقات ہوئی, پھر پتہ ہی نہیں چلا, تم کہیں کھسک گئے اور اب تم واپس آ گئے ہو, بتاؤ کہاں تھے تم؟ قال كنت جنبا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں جنبی تھا, غسل فرض ہو چکا تھا. فکرہت, میں نے ناپسند سمجھا, میں نے ناپسند کیا, ان اجالسک, کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں, وانا علی غیر طہارہ, اس حالت میں کہ میں طہارت پر نہیں تھا. مطلب غسل فرض ہو چکا تھا, طہارت کی حالت میں نہیں تھا, تو اس حالت میں میں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا, اس لیے چپکے سے کھسک گیا اور جا کے غسل کر کے آیا اور اب آپ کے سامنے حاضر ہوں. جب یہ عذر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ. عجیب بات ہے, سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ تعجب کا اظہار کرنا, تعجب اور حیرانگی کا اظہار کرنا کہ بھی عجیب بات ہے, اگر تم جنبی تھے بھی تو کیا تمہارا جسم ناپاک ہو گیا تھا؟ کہ اگر تم میرے سے مصافحہ کرتے تو میرے ہاتھ ناپاک ہو جاتے؟ نہیں. ان المسلم وفی روایت المؤمن لا ینجس, مسلمان, یہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ مومن لا ینجس, وہ نجس نہیں ہوتا, ناپاک نہیں ہوتا. مطلب جنبی ہونے کے باوجود بھی مسلمان یا مومن نجس یا ناپاک نہیں ہوتا, اس معنی میں کہ اگر اس کے جسم کو کسی کا ہاتھ لگے یا کوئی آدمی اس سے مصافحہ کرے تو جو مصافحہ کرنے والا ہوگا کیا اس کے ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے, اس کا جسم ناپاک نہیں ہے, پلید نہیں ہے اس کا جسم کہ اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ لگانے والے کے ہاتھ بھی ناپاک ہو جائیں گے. نہیں. ان المؤمن لا ینجس, مومن نجس نہیں ہوتا, ناپاک نہیں ہوتا, پلید نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جنبی ہو گیا, اس پر غسل فرض ہو گیا, وہ غسل کرے, لیکن غسل سے پہلے وہ اس طرح ناپاک اور پلید نہیں ہے کہ اس کا جسم جو ہے اگر اس کے جسم کو کسی کا ہاتھ لگے تو وہ ناپاک ہو جائے, یا خود اس کا اپنا جسم جو ہے اگر اس کا جسم ظاہر ہے کہ اس نے لباس پہنا ہوا ہے تو کیا اس کا لباس اس کے جسم کو ٹچ کرنے کے بعد کیا اس کا لباس بھی ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں. ان المؤمن لا ینجس, مومن نجس نہیں ہوتا. اب اس حدیث میں مسئلہ کیا ہے؟ اس حدیث میں ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غسل فرض ہونے کے بعد, چاہے غسل صحبت کی وجہ سے فرض ہو یا احتلام کی وجہ سے فرض ہو, دونوں صورتوں میں جب انسان جنبی ہو گیا تو اس کے بعد اس کا جسم ناپاک اور پلید نہیں ہوتا. غسل تو فرض ہو گیا لیکن جسم اس کا ناپاک اور پلید نہیں ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وضاحت کر دی کہ اگر تم میرے ساتھ رہتے بھی, ملاقات ہونے کے بعد تم میرے ساتھ رہتے بھی, میرے ساتھ بیٹھتے بھی تو کوئی حرج نہیں تھا, اور جب تمہیں غسل کرنے کا ٹائم ملتا, موقع ملتا, جا کے غسل کر لیتے. لیکن اس طرح تمہارا کھسک کے جانا چپکے سے اور پھر غسل کر کے آنا اور پھر میرے ساتھ آ کے بیٹھنا, گویا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ میں اس حالت میں نبی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا ہوں, اس حالت میں میں کسی کے ساتھ مجلس نہیں کر سکتا ہوں. یہ تمہارا وہم غلط تھا, یہ تمہارا شبہ جو تمہارے ذہن میں پایا جاتا تھا یہ غلط تھا. گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح کر دی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں پایا جانے والا جو وہم تھا, جو شبہ تھا, اس کی تصحیح کر دی کہ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے, جنابت کی حالت میں بھی تم کسی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو, کھا پی بھی سکتے ہو,
مسافہ کر سکتے ہو, مجلس کر سکتے ہو, ملاقات کر سکتے ہو, سلام دعا کر سکتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. ان المؤمن لا ينجس, مومن نجس نہیں ہوتا ہے. ہاں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہوتے ہیں لیکن مومن نجس نہیں ہوتا. اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک شخص جنابت کی حالت میں ہو اور وہ پانی نوش کر لے گلاس سے یا کسی برتن سے پانی پی لے, کچھ پانی اس نے چھوڑ دیا, کیا اس کے بچے ہوئے پانی کو پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ پی سکتے ہیں, وہ پانی ناپاک نہیں ہوا. اسی طرح اگر اس کے جسم سے فرض کریں پسینہ آ رہا ہے, جسم سے پسینہ نکل رہا ہے اور وہی پسینہ جو ہے وہ کسی انسان کو لگ گیا یا اس کے اپنے لباس کو ہی لگ گیا, تو کیا اس کا لباس ناپاک ہو جائے گا؟ یا اس کا پسینہ, اس کا جو بھیگا ہوا جو جسم ہے, اگر وہ کسی کے جسم کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو کیا اس کا جسم ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں. نہ اس کا بچا ہوا پانی یا بچا ہوا کھانا ناپاک ہے, اسی طرح سے اس کا پسینہ بھی ناپاک نہیں ہے, بلکہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پاک ہیں. تو حدیث جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جنبی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا, یعنی اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا, وہ پاک ہی رہتا ہے. غسل فرض ہونے کے باوجود بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک ہی رہتا ہے. اس لیے اس کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جائز ہے, اور اس کے ساتھ چلنا پھرنا بھی جائز ہے, اس کے ساتھ مجلس کرنا بھی جائز ہے. یہ سارے امور جائز ہیں. جنابت ہونے کی وجہ سے یہ سارے امور جو ہیں وہ ممنوع نہیں ہوتے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر رمضان کے دنوں میں یا رمضان کی راتوں میں اگر کوئی شخص فجر کے وقت اٹھے سحری کے لیے اور وہ جنبی ہو, یعنی اس پر غسل فرض ہو چکا ہو صحبت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی بنا پر غسل فرض ہو چکا تھا, اب اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یہ صرف سحری کھا سکتا ہے, غسل کرنے کا ٹائم نہیں ہے, تو اب کیا کرے وہ؟ اگر تو یہ کہیں کہ یہ ناپاک ہے جی, اب یہ کھا پی بھی نہیں سکتا, یہ کسی برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, اگر یہ کہیں گے اور وہ بیچارہ نہانے کے لیے چلا جائے تو سحری کا ٹائم تو چلا جائے گا, اور پھر اسی حالت میں اس کو روزہ مکمل کرنا پڑے گا, تو یہ درست نہیں ہے. لہذا وہ پہلے کھا پی سکتا ہے, سحری خوب پیٹ بھر کے کھا پی لے, اس کے بعد جا کے غسل کر لے اور پھر جا کے نماز پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جنبی جنابت کی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا ہے, اس کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں, وہ خود بھی کھا پی سکتا ہے, اس کے ساتھ اس کے گھر والے, اس کے بیوی بچے کھا پی سکتے ہیں, اس کے دوست احباب, مثلا کئی لوگ جو ہیں وہ بغیر فیملیز کے یہاں پر رہتے ہیں, ڈیروں میں روم میں رہتے ہیں, اکٹھے رہتے ہیں. ایک شخص جنبی ہو گیا, مطلب غسل جو ہے وہ فرض ہو گیا احتلام کی وجہ سے, اب وہ اس طرح ناپاک نہیں ہو گیا کہ وہ آپ کے ساتھ کھا پی بھی نہ سکے, آپ کے ساتھ مجلس نہ کر سکے, نہیں, اس طرح درست نہیں ہے. تو یہ حدیث بالکل واضح ہے اس مسئلہ میں. اگلی حدیث عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. اب یہ حدیث اور اس کے بعد آنے والی جو حدیث ہے, ان دونوں حدیثوں میں غسل جنابت کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, قالت, انہوں نے کہا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت سے غسل کیا کرتے, جنابت کی وجہ سے غسل کیا کرتے, تو کس طرح کرتے تھے؟ غسل یدیہ, سب سے پہلے کیا کرتے؟ اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے تھے. اور اس کی حکمت میں پہلے بیان کر چکا ہوں, پہلے جو ہم نے احادیث پڑھی تھی, اس کی حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ دھونے کی حکمت کیا ہے؟ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. ہاں, اگر ہاتھ ناپاک ہو تو اگر ناپاک ہاتھ کو پانی والے برتن میں ڈالیں گے تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. لہذا سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو یعنی ہتھیلیوں کو دھو کر کے پاک کر لینا چاہیے. غسل یدیہ, تو آپ نے دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو,
ثم توضأ وضوءه للصلاة، پھر آپ نے وضو کیا وضوءه للصلاة، اس طرح وضو کیا جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے، مکمل وضو اس طرح سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کیا کرتے۔ وضو کرنے کے بعد ثم یغتسل، پھر آپ نے غسل کرنا شروع کیا، وضو کیا اس کے بعد غسل کرنا شروع کیا۔ ثم یخلل بیدیہ شعرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلال کیا اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے بالوں کا، اپنے سر کے بالوں کا آپ نے خلال کیا، اپنی انگلیاں جو ہیں انگلیوں کے پورے اپنے بالوں کی جڑوں تک آپ اپنے ان پوروں کو لے کر کے گئے، اپنی انگلیوں کو آپ نے اپنے سر کے بالوں میں گھمایا اور آپ نے خلال کیا۔ کس لیے؟ اس کی وجہ آگے بیان ہو رہی ہے۔ حتی اذا ظن، یہاں تک کہ جب آپ نے یقین کر لیا، انہ قد اروى بشرتہ، کہ آپ نے تر کر لیا ہے اپنی جلد کو، افاض الماء علیہ 3 مرات، تو آپ پانی بہاتے تھے اپنے اوپر 3 مرتبہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بالوں کا خلال کیوں کرتے تھے اپنی انگلیوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ آپ کے بالوں کے نیچے جو آپ کی جلد ہے وہ تر ہو جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر کی جلد کے تر ہونے کا یقین ہو جاتا تو پھر آپ اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سر کے بالوں کی جو جلد ہے اس کو تر کرنا ضروری ہے، اس کو تر کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے بال بڑے بھی ہوں تو پھر بھی اس طرح انسان کو خلال کرنا چاہیے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ کہ اس کی جلد جو ہے وہ اچھی طرح سے تر ہو جائے۔ حتی اذا ظن، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقین کرتے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ظن کا جو لفظ ہے، ظن کا جو لفظ، اگرچہ ظن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنا، ظن کا معنی ہے گمان کرنا، لیکن یہاں ظن جو ہے یہ یقین کے معنی میں ہے۔ ظن کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں اور شریعت کی اصطلاح میں یہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ گمان کرنے میں بھی، گمان کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح یقین کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ گمان کرنا، مثلا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ ایمان والو تم زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ بن جاتے ہیں۔ تو یہاں ظن کا معنی کیا ہے؟ گمان کرنا، شک کرنا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن جو ہے یہ حق سے کفایت نہیں کرتا ہے، ظن جو ہے یہ حق پر دلالت نہیں کرتا ہے، گمان جو ہے صرف گمان، شک، تو شک و شبہ کرنا، گمان کرنا جو ہے اس سے حق ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو ظن ایک تو شک کے معنی میں، گمان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور دوسرا یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یقین کے معنی میں مثلا ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ یہ جو نماز ہے إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو خشوع یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں، خشوع اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان پر نماز بھاری نہیں ہوتی۔ اب ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کی کہ یہ خشوع اختیار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین یظنون، کہ جو ظن کرتے ہیں۔ یہاں ظن کا معنی کیا ہے؟ یقین کرنا، کہ جو یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو وہاں پر یہاں اس آیت کے اندر ظن بمعنی یقین ہے، ظن بمعنی گمان نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر آپ یہ نہیں معنی کر سکتے کہ ان خشوع اختیار کرنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہوتی کہ جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے بھی ملنا ہے۔ حالانکہ جو سچے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کو گمان نہیں ہوتا بلکہ یقین ہوتا ہے کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے، ان کی ملاقات ہونی ہے۔ تو جس طرح اس آیت کے اندر الذین یظنون میں ظن بمعنی یقین ہے، اسی طرح یہاں اس حدیث کے اندر بھی ظن بمعنی یقین ہے کہ حتی اذا ظن، یہاں تک کہ جب آپ یقین کر لیتے انہ قد اروى بشرتہ، کہ آپ نے اپنے جسم، اپنے سر کی جلد کو تر کر لیا ہے، یہ تر کرنے کا جب یقین ہو جاتا افاض الماء علیہ، تو آپ پانی بہاتے تھے اپنے اوپر 3 مرتبہ۔
اپنے سر کی جلد کو تر کرنے کے بعد اور اس کا یقین کرنے کے بعد کہ سر کی جلد تر ہو چکی، اس کے بعد اپنے پورے جسم پر آپ 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے. ثم غسل سائر جسده، پھر آپ دھوتے تھے اپنے پورے جسم کو، 3 مرتبہ پانی بہا کر اپنے پورے جسم کو دھو دیا کرتے تھے. تو یہ ایک طریقہ ہے اور یہ کیفیت ہے غسل جنابت کی. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے سب سے پہلے ہاتھ دھونا، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرنا، اس کے بعد اپنے سر کے بالوں کا خلال کرنا اس طرح کہ سر کی جو جلد ہے وہ تر ہو جائے، اس کے بعد اپنے پورے جسم پر 3 بار پانی بہانا کہ جس کے ساتھ پورے کا پورا جسم جو ہے وہ دھل جائے. ایک بار مثلا پانی بہایا، پھر آپ نے صابن لگا لیا، پھر دوسری بار پانی بہایا، اس کے بعد پھر تیسری بار پانی بہا لیا. تو اس طرح 3 بار پانی بہا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم کو دھویا کرتے تھے اور اس طرح آپ کا غسل ہو جایا کرتا تھا. یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیان نہیں کی گئی ہیں، جن کا بیان اگلی حدیث میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آ رہا ہے، تو وہ بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی اشکال ہے تو واضح ہو جائے گا. وَكَانَتْ تَقُولُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی کیفیت بیان کرنے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں كانت تقول، وہ کہا کرتی تھیں كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ غسل کیا کرتی تھی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم دونوں غسل کیا کرتے تھے من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، نغترف منہ جمیعا، ہم دونوں اسی ایک ہی برتن سے چلو بھر کر اپنے جسم پر ڈالتے تھے. نغترف کا معنی ہے چلو بھرنا، کہ ہم چلو بھرتے تھے اس برتن سے جو کہ ایک ہی ہوتا تھا اور اسی سے ہم دونوں غسل کرتے تھے. تو ہم چلو بھرا کرتے تھے جمیعاً، ایک ساتھ، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے چلو بھر کے اپنے جسم پر ڈالتے اور میں اپنے لیے چلو بھر کے اپنے اوپر ڈالتی. تو اس طرح آپ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے. اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خاوند بیوی جو ہیں وہ دونوں ایک ہی برتن سے غسل کر سکتے ہیں اور دونوں ایک ہی برتن سے چلو بھر کے اپنے جسم پر ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کا استعمال شدہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، یا مرد کا خامند کا استعمال شدہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، لہٰذا خامند کا استعمال شدہ پانی بیوی نہیں استعمال کر سکتی اور بیوی کا استعمال شدہ پانی خامند استعمال نہیں کر سکتا. یہ بعض لوگوں کا خیال ہے لیکن یہ غلط ہے. یہ جو الفاظ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم ایک ساتھ ایک ہی برتن سے چلو بھر کر استعمال کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب مثلا خامند نے چلو بھر لیے اپنے اس پانی سے، اس برتن سے، تو وہ پانی تو مستعمل ہو گیا، وہ خامند کی طرف سے استعمال شدہ ہو گیا، وہ جتنا بھی پانی اس برتن کے اندر موجود ہے وہ خامند کی طرف سے استعمال شدہ ہو گیا. اب اس کے بعد بیوی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی پانی میں سے ہی چلو بھر کے اپنے جسم پر ڈالتی تھی. تو دونوں اسی ایک ہی پانی میں سے چلو بھر کے اپنا غسل مکمل کیا کرتے تھے. اس کا معنی یہ ہے کہ خامند کا استعمال شدہ پانی بیوی کے لیے پاک ہے اور بیوی کا استعمال شدہ پانی جو ہے وہ خامند کے لیے پاک ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کے استعمال شدہ پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پانی پاک ہی رہتا ہے، پانی ناپاک نہیں ہو جاتا. اور اس کا جو مفہوم ابھی میں نے بیان کیا ہے اس کی تائید پچھلی حدیث سے بھی ہوتی ہے. پچھلی حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان المؤمن لا ينجس، کہ مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ اگر مومن جس پر غسل جنابت فرض ہو چکا، اب اگر وہ اپنے ہاتھ پانی میں ڈالتا ہے تو کیا وہ پانی ناپاک ہوگا؟ نہیں، ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح سے خامند بیوی اگر غسل جنابت کرتے ہیں اور دونوں ایک ہی برتن سے اگر چلو بھر کے اپنے جسموں پر ڈالتے ہیں تو ان کے ایک دوسرے کے چلو بھرنے کی وجہ سے وہ پانی ایک دوسرے کے لیے ناپاک نہیں ہوگا بلکہ وہ پانی پاک ہی رہے گا، اس کو دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اب اگلی حدیث، وعن میمونۃ بنت الحارث رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء الجنابہ فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق
وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. اب اس حدیث کا ترجمہ سنیں. حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں، ان سے روایت ہے انہا قالت کہ انہوں نے کہا وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضوء الجنابہ، جنابت کا پانی، مطلب جنابت سے غسل کرنے کا پانی میں نے آپ کے لیے رکھا. وضوء اس کے بارے میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ لفظ وضو جو ہے یہ اگر واو کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی. جس کو آپ نے وضو میں یا غسل میں استعمال کرنا اس کو وضو کہتے ہیں. زبان اس کی واو کی زبر کے ساتھ وضو. تو وضو سے مراد وہ پانی ہے جس سے آپ نے وضو کرنا ہے یا جس سے آپ نے غسل کرنا ہے. اور وضو واو کے پیش کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی وضو کرنا ہے، اعضائے وضو کو دھونا ہے. اعضائے وضو کو دھونا اس کو کہتے ہیں وضو، واو کے پیش کے ساتھ. اور اگر واو کی زیر کے ساتھ ہو وضو تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ وہ برتن جس میں وضو والا پانی ہوتا ہے اور جس کو آپ وضو میں استعمال کرتے ہیں. تو یہاں جو وضو کا جو لفظ ہے یہ واو کی زبر کے ساتھ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ پانی رکھا جس سے آپ نے غسل جنابت کرنا تھا. ٹھیک ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ جہاں پر پانی بھرنے کی ضرورت ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے غسل جنابت کے لیے پانی بھر کے تیار کر کے رکھے. یہ بھی اس کے فرائض میں شامل ہے، جس طرح کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنابت سے غسل کرنے کے لیے پانی تیار کر کے رکھا، مطلب برتن میں پانی ڈال کے اس کو تیار کر کے رکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تاکہ آپ غسل کر لیں. چنانچہ آپ نے غسل کرنا شروع کیا. اب طریقہ بتلاتی ہیں، توجہ سے سنیں. فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ، فَأَكْفَأَ آپ نے انڈیلا، بِيَمِينِهِ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، عَلَى يَسَارِهِ اپنے بائیں ہاتھ پر، مرتين او ثلاثا 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ برتن کو پکڑ کر اپنے بائیں ہاتھ پہ پانی انڈیلا. مطلب دائیں ہاتھ کے ساتھ، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈائریکٹ آپ اپنے ان ہاتھوں کو پانی کے اندر نہیں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہاتھ ناپاک ہوں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. تو سب سے پہلے برتن کو پکڑ کر پانی انڈیلنا چاہیے ہاتھ پر، اپنے ہاتھوں کو پاک کر لیں. اس کے بعد پھر آپ چلو بھر کے پانی استعمال کر سکتے ہیں وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پانی انڈیلا اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ پر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ثم غسل فرجہ، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا. یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر اس پہلی حدیث میں نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر اس پہلی حدیث یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس میں صرف یہ تھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے اس کے بعد وضو کرتے، جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے اس کے بعد استنجا کرتے، اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھوتے کہ اگر شرمگاہ پر کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو لیں. ثم ضرب يده في الارض، جب آپ استنجا کر لیتے اور اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے تو اس کے بعد اپنے ہاتھ کو مارتے تھے زمین پر، او الحائط یا دیوار پر، مرتين او ثلاثا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. یہ کیوں تھا؟ تاکہ ہاتھ اچھی طرح سے صاف ہو جائے. جس طرح کہ آج کل ہم لوگ شیمپو یا صابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو اس زمانے میں چونکہ یہ چیزیں نہیں تھیں تو عموماً مٹی کے ساتھ ہی اس طرح کے جو ناپاکی کے اثرات ہوتے تھے ان اثرات کو ختم کیا جاتا تھا. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کو دھویا. اس کے بعد ان ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف ستھرا کرنے کے لیے آپ کیا کرتے؟ زمین پر ہاتھ مارتے یا دیوار پر ہاتھ مارتے، پھر ان ہاتھوں کو پانی سے اچھی طرح دھو لیتے تاکہ اگر کوئی اثرات وغیرہ ہیں تو وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ کیا کرتے؟ ثم تمضمض، پھر آپ کلی کرتے، واستنشق اور ناک میں پانی چڑھاتے، کلی کرتے ناک میں پانی چڑھاتے، وغسل وجهه وذراعيه
اور آپ اپنے چہرے کو دھوتے اور اپنے دونوں بازوؤں کو دھوتے۔ اب یہاں تک آپ دیکھیں کہ وضو کی کیفیت بیان کر رہی ہیں۔ پہلی حدیث میں صرف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو ہوتا۔ اب اس میں پوری وضاحت کے ساتھ کہ آپ پہلے ہتھیلیوں کو دھوتے، پھر استنجا کرتے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ صاف کرتے، پھر کلی کرتے، پھر ناک میں پانی چڑھاتے، پھر چہرہ دھوتے، پھر دونوں ہاتھ دونوں بازو دھوتے، پھر کیا کرتے آپ؟ ثم افاض على رأسه الماء، پھر آپ اپنے سر کے اوپر پانی بہاتے، ثم غسل سائر جسده، پھر آپ اپنے پورے جسم کو دھو لیتے۔ اب یہاں اس حدیث کے اندر ایک چیز مختلف آ رہی ہے پہلی حدیث سے۔ پہلی حدیث میں یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ اس طرح وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے۔ تو نماز کے لیے وضو کرنے میں سر کا مسح بھی شامل ہے اور اسی طرح وہ پاؤں دھونا بھی شامل ہے۔ لیکن یہاں اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ ہے کہ بازوؤں تک وضو مکمل کرنے کے بعد بازوؤں تک، اس کے بعد کیا کرتے؟ ثم افاض على رأسه الماء، پھر آپ اپنے سر کے اوپر پانی ڈالتے، پانی بہاتے۔ ظاہر ہے کہ جب سر کے اوپر پانی ڈالتے تو اسی کے اندر مسح بھی ہو جاتا تھا، سر کے اوپر پانی ڈالنے سے ہی مسح بھی ہو جاتا تھا، جس طرح پچھلی حدیث میں ہے کہ آپ اپنے سر کے بالوں کا خلال کرتے تھے اچھی طرح سے اور اپنے سر کی جلد کو تر کرتے تھے۔ تو یہ مقصد ہے اس کا کہ اپنے سر کے اوپر پانی بہا کر اپنے سر کا مسح بھی کر لیتے اور اپنے سر کی جو جلد ہے اس کو تر کر لیتے۔ ثم غسل سائر جسده، پھر آپ اپنے پورے سر کو دھو لیتے۔ یہاں پاؤں کا ذکر نہیں ہے۔ پچھلی حدیث میں یہ تھا کہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، اس میں پاؤں بھی شامل تھے، لیکن یہاں پر سر پر پانی بہانے کے بعد آپ کیا کرتے؟ ثم غسل سائر جسده، پھر آپ پورے جسم کو دھو لیتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں غسل جنابت سے پہلے تو صرف سر تک وضو کر کے اس کے بعد آپ اپنے پورے جسم کو دھو لیں اور آخر میں کیا کریں؟ اپنے پاؤں کو دھو لیں، جس طرح کے اگلے الفاظ ہیں ثم تنحى، اپنے پورے جسم کو دھونے کے بعد ثم تنحى، پھر آپ ایک کونے میں چلے جاتے تھے۔ یعنی جس جگہ پہ آپ نے غسل کیا، ظاہر ہے کہ اس دور میں یہ اس طرح پکا فرش نہیں ہوتا تھا اور اس طرح بہت اچھے واش روم نہیں ہوتے تھے، تو وہاں وہ تو کچی زمین ہوتی تھی، تو جس جگہ پہ آپ غسل کرتے اس جگہ پہ نیچے جو ہے وہ کیچڑ سا ہو جاتا تھا، تو آپ کیا کرتے؟ غسل پورا کرنے کے بعد ثم تنحى، پھر آپ ایک کونے میں چلے جاتے، فغسل رجليه، تو آپ اپنے دونوں پاؤں کو بھی دھو لیتے، اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیتے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت مکمل ہوتا۔ خلاصہ یہ ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے، غسل جنابت کی جو مسنون کیفیت ہمیں ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دھونا چاہیے، اس کے بعد استنجا کرنا چاہیے، اس کے بعد نماز کے وضو کی طرح وضو کرنا چاہیے۔ اس وضو میں دو آپشن ہیں، آپ چاہیں تو مکمل وضو کر لیں پاؤں سمیت، اور اگر چاہیں تو صرف سر کے مسح تک وضو کر لیں، اس کے بعد اپنے پورے جسم کو دھو لیں، غسل کر لیں اور آخر میں پاؤں دھو لیں۔ تو یہ دونوں کیفیات جو ہے یہ ثابت ہیں۔ اگر دونوں حدیثوں کو جمع کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور یہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، تو دونوں حدیثوں کو جمع کرنے سے جو کیفیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں قالت فأتیتہ بخرقۃ، میں لائی، آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فأتیتہ بخرقۃ، میں لائی آپ کے پاس بخرقہ، ایک ٹکڑا، کپڑے کا ایک ٹکڑا لائی، فلم یریدھا، تو آپ نے اس کا ارادہ نہیں فرمایا، مطلب میں کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر کے آئی، کس لیے؟ کہ آپ اپنے جسم کو پونچھ لیں، جسم کو صاف کر لیں، جس طرح کہ آج کل تولیہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی کپڑا جو ہے وہ لے کر کے آئیں، فلم یریدھا، تو آپ نے اس کو نہیں چاہا، اس کا ارادہ نہیں کیا، یعنی اس کو آپ نے واپس کر دیا۔ فجعل ينفض الماء بيديه، پھر آپ نے شروع کر دیا ينفض الماء، آپ پانی جھاڑنے لگے، بيديه، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، یعنی سر کے اوپر جو سر چونکہ گیلا ہو چکا تھا تو سر کے بالوں کو جھاڑنے لگے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، تاکہ سر کے بال خشک ہو جائیں اور پانی جھڑ جائے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے
جسم پر لگا ہوا جو پانی تھا اس پانی کو صاف کرنے کے لیے، اس پانی کو خشک کرنے کے لیے آپ نے کوئی تولیہ، کوئی بھی کپڑا وغیرہ استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی پانی جھاڑا، اپنے سر کے بالوں سے بھی اور اسی طرح اپنے پورے جسم سے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہی پانی جو ہے وہ خشک کرنے کی کوشش کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص تولیہ استعمال نہ کرے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی وہ پانی جھاڑ لے اور اس کو خشک کرنے کی کوشش کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص تولیہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ ہیں حضرت میمونہ کے، وہ یہ کہ لم یریدھا، کہ آپ نے نہیں چاہا، اس کو پسند نہیں کیا، پسند نہیں فرمایا لیکن منع بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا بھی نہیں کہ نہیں یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، یا وضو کرنے کے بعد یا نہانے کے بعد اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یا میں تمہیں منع کرتا ہوں، اس طرح کے الفاظ نہیں۔ آپ نے خود یہ پسند نہیں فرمایا لیکن آپ نے منع بھی نہیں فرمایا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں طرح جائز ہے، چاہیں تو استعمال کر لیں اور چاہیں تو استعمال نہ کریں۔ تاہم بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ خاص طور پر وضو کرنے کے بعد انسان کو تولیہ وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں وضو کی فضیلت میں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے وضو والے جو اعضاء ہیں ان اعضاء سے گناہ جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ پانی کا آخری قطرہ جب گرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ سارے کے سارے گناہ گر جاتے ہیں، ہاتھوں سے بھی، چہرے سے بھی اور اسی طرح سے اپنے پیروں سے بھی۔ تو لہٰذا اپنے اعضاء وضو جو ہیں ان سے پانی کے گرنے کا انسان کو خود انتظار کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ پانی کا قطرہ گرے اور انسان گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ انسان فوری طور پر جیسے ہی وضو کرے تو فوراً تولیہ استعمال کر کے اپنے پانی کو خشک کر لے، اپنے اعضاء وضو کو خشک کر لے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک رائے ہے بعض محدثین کی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ میں نے جس طرح پہلے بھی کہا ہے کہ وضو کے بعد بھی اور غسل کے بعد بھی، اور خاص طور پر اس موسم میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سردی ہے، تو اگر آپ کے جسم گیلا ہو، پانی سے بھیگے ہوئے ہوں اور اسی حالت میں آپ اگر باہر نکلیں گے، ٹھنڈی ہوا لگے گی تو ظاہر ہے کہ سردی بھی محسوس ہوگی۔ تو اگر اس سے بچنا چاہیں اور آپ تولیہ وغیرہ استعمال کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عموماً عام اوقات میں جب انسان کو کوئی مشقت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ تولیہ استعمال نہ کریں، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی آپ اپنی داڑھی کے بال جو ہیں ان کو اس طرح خشک کر لیں، اور جب تک آخری قطرہ گرے گا تو آپ کے چہرے سے ہونے والے جو گناہ ہیں وہ بھی گر جائیں گے، آپ کے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے۔ تو یہ احادیث جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے بارے میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ نماز کا ٹائم ہونے والا اذان کا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہے کہ آج کل تو باتھ روم شاور لگے ہوتے ہیں، تو اس میں ذرا تھوڑا سا تبدیلی تو آ جاتی ہے کرنے میں، تو کیسے ہم نہیں، طریقہ تو یہی استعمال ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ بالکل یہی سیم طریقہ جو ہے یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ آج کل جس طرح سہولتیں ہیں، شاور کرتے ہیں لوگ، استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہی طریقہ استعمال ہو سکتا ہے۔ سنک پہ جا کے ہاتھ دھو لیے تو وہ تو پانی سنک سے نیچے چلا جاتا ہے۔ ہاں جی جی، جب آپ نے سر کو تر کرنا ہے تو شاور کو استعمال کریں گے تو شاور کھلے گا تو پانی تو ایک دم سے کافی ہو جاتا ہے سر کے اوپر سے جی جی۔ تو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان بہتر طریقے سے ان سنتوں پر عمل کر سکتا ہے۔ آج کل ان سنتوں پر، یہ جو سنتیں ہیں غسل جنابت کی، ان سنتوں پر بہتر طریقے سے انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو یہاں پر واضح کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو غسل جنابت ہوتا ہے، یعنی جو غسل فرض ہو جاتا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات تھیں، اور ظاہر ہے کہ بیویوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے خاص طور پر اس طرح کے معاملات میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ان دونوں ازواج مطہرات نے یہ نہیں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے سے پہلے کلمہ طیبہ بھی پڑھا، جس طرح کہ کئی لوگ جو ہیں وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں غسل جنابت سے پہلے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ غسل جنابت کی وجہ سے بالکل ناپاک ہو چکے ہیں،
تو پہلے کلمہ پڑھتے ہیں اور پاک ہونے کے لیے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر غسل جنابت کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. یعنی ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہے، والعیاذ باللہ. تو یہ کلمہ پڑھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غسل جنابت سے پہلے کلمہ پڑھنے کی کوئی حیثیت نہیں. بس جسٹ آپ بسم اللہ پڑھیں، اور وہ بھی حمام میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے آپ اندر چلے جائیں، اور جا کے جس طرح یہ طریقہ ہے، یہ کیفیت ہے مسنون کیفیت، اسی کے مطابق غسل کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور غسل جنابت کے لیے دو چیزیں فرض ہیں. دو چیزیں فرض ہیں. دو چیزیں فرض کون سی ہیں؟ ایک نیت، کہ غسل شروع کرنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ نیت ہو، یہ ارادہ ہو کہ آپ نے غسل جنابت کرنا ہے، غسل احتلام ہو یا غسل جنابت جو بھی ہو، دل میں یہ ارادہ ہو، اور یہ فرض ہے. دوسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم کو آپ دھو لیں اچھی طرح سے، حتیٰ کہ بال کے برابر کوئی جگہ خشک نہ رہے. اگر یہ جو ترتیب میں نے ابھی ذکر کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روشنی میں جو ترتیب ذکر کی گئی ہے، اگر کوئی شخص اس ترتیب کا بالکل خیال نہیں رکھتا اور وہ پورے جسم کو دھو لیتا ہے، فرض کریں کوئی شخص سمندر کے کنارے پہ ہے اور وہ اس پوری ترتیب کا خیال نہیں رکھتا، جا کے سیدھا وہ ڈبکی لگا لیتا ہے سمندر میں، اس کا پورا جسم دھل گیا، تو اس کا غسل ہو جائے گا. یہ دو ہی چیزیں فرض ہیں، ورنہ مسنون کیفیت یہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. اذان کا ٹائم. السلام علیکم.